حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ملک شام میں تھا. ایک دن میں نے ایک آواز سنی، کوئی پکار رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے. مجھے تھوڑا تعجب ہوا کہ یہ کون ہے جو اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جہنم ہے. فرماتے ہیں کہ جس طرف آواز آ رہی تھی میں اس طرف گیا، دیکھا کہ بڑا حیران کن منظر تھا. ایک شخص ہے جس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں اور دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور منہ کے بل اوندھا پڑا بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تو ایسا کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ وہ پرسرار شخص بولا، اے پوچھنے والے میرا حال نہ پوچھ، افسوس میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے مکان عالی شان میں داخل ہوئے تھے. میں جب تلوار لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچا تو آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگی. ان کی ڈانٹ کی آواز سن کر مجھے غصہ آیا اور میں نے غصے میں بی بی صاحبہ کو معاذ اللہ تھپڑ مار دیا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے میرے خلاف 4 دعائیں کی. نمبر 1، آپ نے فرمایا اللہ پاک تیرے دونوں ہاتھ، نمبر 2 دونوں پاؤں کاٹے، نمبر 3 تجھے اندھا کر دے، اور نمبر 4 تجھے جہنم میں جھونک دے. امیر المومنین کا یہ پرجلال چہرہ دیکھ کر، ان کی یہ دعا سن کر میں بدن میں ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا. میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا. افسوس امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد میں تو آ چکا ہوں. ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا، یہ تم دیکھ رہے ہو. افسوس 100 کروڑ افسوس. اب 4تھی دعا باقی ہے، یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے. 2 جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، 2 جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ بہت بلند رتبہ والے ہیں. آپ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ علیہم رضوان جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں خصوصیت کے ساتھ جنت کی بشارت دی، ان 10 میں سے ایک عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہ. آپ کا مبارک نام عثمان، کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے
کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا کے نواسے ہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی جان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 18 ذوالحجۃ الحرام 35 سنہ ہجری کو نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ امام الاسخیاء کر دو عطا حصہ سخاوت کا، امام الاسخیاء کر دو عطا حصہ سخاوت کا، قناعت ہو عنایت دین دولت کی فراوانی، قناعت ہو عنایت دین دولت کی فراوانی، مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ، مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ عطا کر دو، نہیں سرکار عطا کر دو، نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی، عطا کر دو نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، اور ظاہر ہے جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ تو صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی۔ ہر صحابی کی فضیلت ہے، تو آج انشاءاللہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی چند ایک فضائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ کی پہلی اور مشہور و معروف جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ذو النورین، دو نور والا یہ کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی صف میں سے صرف آپ کو ذو النورین کا لقب عطا کیا گیا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں کسی نے عرض کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں فرشتوں میں بھی ذو النورین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک تو بڑی مشہور وجہ ہے، وہ یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نور ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ کی نسل پاک کا بچہ بچہ بھی نور ہے۔ دیکھیں نا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین یعنی دو نور والا کہا جاتا ہے،
کیونکہ آپ کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما آئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں شہزادیاں نور ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ 2 نور والے ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو نور ماننا نہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ ہے، بلکہ فرشتے بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین ہی کہتے ہیں۔ تو گویا فرشتوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو نور ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو نور ہیں ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی نور ہے۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کتنے پیارے انداز سے سمجھائی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔